کیا ہے؟ پہلا نقطہ جو ملتا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی، پہلی چیز معلوم ہوئی۔ دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے۔ جو قرآن پر ایمان لائے پڑھے اس کی تصدیق عمل کرے وہی کامیاب ہوگا۔ خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے، مطلب عمل نہ کرے اس پر۔ دوسرا نکات یہ پتہ چلتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر، وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا۔ جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا، کیوں تصدیق نہیں کی اس کی۔ اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے، وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا، تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے۔ دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا معصومیت اختیار کر لی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں۔ تو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی، یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہے۔ اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے میرے رب، تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے۔ التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں؟ پھر وہ کتاب مجھے دی جائے۔ یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں، تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تو گمراہ ہو اس سے۔ میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص صرف۔ ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو ہے مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے۔ جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے۔ جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا میں مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی، جاہل، ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے۔ سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے۔ تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو۔ اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے۔ واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا۔ سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے، کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے۔ ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا۔ سوال یہ ایک یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا، اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے؟ اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے۔ رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایت حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ۔ یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن۔ یسرنا القرآن للذکری، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب۔ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے۔ اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے، جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے۔ جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے، اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی،
وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشان یا وہ جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کے آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنیں گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لیں، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو قبر کے تعلق سے اور مرنے کے بعد کیا ہوں گا، میں نے مختصر رکھنے کی کوشش کی۔ اس میں ایک چیز کا اضافہ اس میں کر دوں کہ لوگ بہت سے یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے